آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم اور ایک کامن وجہ ہے جس پہ ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری بھی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی ایسی حالت ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے، یعنی وہ عاجزی کی حالت میں ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کی دعا کیوں قبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ تو حلال کمائی اگر آپ کے پیٹ میں، آپ کے بدن پر، آپ کی زبان پر ہوگی تو انشاءاللہ الکریم وہ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مستجاب فرمائے گا۔ لیکن اگر حرام ہی کھاتے رہے تو اس کے بارے میں حضور السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے۔ بہت سارے نئے کاروبار اس نئی دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں، لیکن ان کاروبار کو کرنے سے پہلے کیا ہم شرعی رہنمائی لیتے ہیں؟ یا کاروبار کی نت نئی صورتیں جو ہمارے پرانے کاروبار میں پیدا ہو رہی ہیں، کیا ہم نے اس کی شرعی رہنمائی لی؟ یقیناً عمومی طور پر لوگ اس کی رہنمائی نہیں لیتے، اور یوں اپنے طور پر تو وہ حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے طور پر تو اس مال کو مشکوک جان رہے ہوتے ہیں، اور پھر حرام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الامان الحفیظ، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، مال حرام حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سبب ہے، سامان ہے۔ اللہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ رونا روتے ہیں کہ ہم صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی، ہم مال خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ مال حرام ہے، کہ ہم نے اپنے کاروبار کو شرعی رہنمائی پر پرکھا ہی نہیں، شرعی رہنمائی اس حوالے سے لی ہی نہیں، جس کی وجہ سے عمومی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں یہ حرام کمانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ مال حرام حاصل کرے گا، اگر وہ صدقہ کرے گا بھی تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہے، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے بعد چھوڑ کر مرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مال کا ایک بہت بڑا حصہ ہم وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو یہ وراثت اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ کیا فائدہ ہے ایسے مال کمانے کا کہ آل اولاد تو عیش کرے لیکن ان کی وجہ سے ہم قبر کے اندر عذاب بھگت رہے ہوں۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چوتھی حدیث مبارکہ اس حوالے سے فرمایا جس نے عیب والی چیز بے کی یعنی بیچی اور اس عیب کو، اس فالٹ کو، اس پروڈکٹ کے اندر جو فالٹ ہے اس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی لعنت یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر وہ بندہ ہوگا جو مال حرام کمائے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ وہ اپنے سامان میں عیب دار چیز کو بیچ دے گا اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے گا۔ چیز کے اندر اگر عیب ہو، فالٹ ہو، اس کو بیچنا جائز ہے، جبکہ اس فالٹ کو، اس عیب کو بتا دیا جائے۔ لیکن ہم اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے اگلے کو وہ مال ٹرخا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گاہک آئندہ بھی ہمارے پاس ریٹرن کسٹمر نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کا نقصان کیا ہے کہ فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، اللہ کی اس پر ناراضگی ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے کہ آدمی کے پیٹ میں
جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ کیا فائدہ ہے ایسے لقمہ حرام کو کمانے کا کہ جو جب تک پیٹ میں موجود ہے فرشتوں کی لعنت ہے، اور جب اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو توبہ کیجئے اور حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کیجئے۔ جو ہمیشہ حلال روزی کماتا ہے اور حلال روزی کھاتا ہے اس کے کیا ہی کہنے۔ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال کی تلاش کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ تو چاہے رسوائی کے مقام پر جانا پڑے لیکن کمائیں حلال، ہو ستھرا، ہو پاکیزہ۔ انشاءاللہ اس پاکیزہ کھانے کی برکت سے ہمارے اعمال میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں ستھرائی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی برکتوں کا ظہور ہوگا۔ اگر آپ مزید شرعی رہنمائی، شرعی مسائل کمانے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو مزید اس چینل کو فالو کرتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم اگلی جو ویڈیوز آئیں گی ان کے اندر ہم حلال کمانے کے حوالے سے، نوکری، تجارت وغیرہ کے حوالے سے جو عمومی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔